اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈومین 4 ہم کنٹینیو کر رہے ہیں اور ڈومین 4 کا آج ہے نا پارٹ 7 میں ریکارڈ کروں گی، اور ڈومین 4 کا نیم ہے کمیونیکیشن اینڈ نیٹورک سیکیورٹی۔ یہ CISSP کا ڈومین 4 ہے اور اسے کنٹینیو کر رہی ہوں، اور اس کا پارٹ یہ 7 ہے، اور میں پارٹ 6 کو جو ہے نا اس کے اوپر میں نے فنش کیا تھا پوائنٹ نمبر 31 پر، کلک جیکنگ کے اوپر میں نے فنش کیا تھا، اور پارٹ 7 کو میں پوائنٹ نمبر 32 کے اوپر سٹارٹ کر رہی ہوں۔ پوائنٹ نمبر 32 ہے انٹرنیٹ پروٹوکال IP نیٹورکنگ نا۔ Another important protocol in the TCP/P protocol suite operates at the network layer of the OSI model, namely Internet Protocol. It provides the route addressing for data packets. یہ کیا کرتا ہے کہ راؤٹ کا ایڈریسنگ پرووائڈ کرتا ہے ڈیٹا پیکٹس کو۔ It was designed to perform best efforts in finding a path or a route. اس کا سب سے جو بہترین پرفارمنس اس کی یہ ہے کہ وہ جو ہے نا بیسٹ ایفرٹ ہے اس کے پیتھ کو، راؤٹ کو فائنڈ آؤٹ کرنے میں نا، یہ ایزی کر دیتا ہے۔ پھر آتا ہے پوائنٹ نمبر 33۔ پوائنٹ نمبر 33 کا یوں ہے کہ IPv4 is a version of Internet Protocol that is most widely used around the world. یہ جو IP جو ہے نا، اس IPv4 جو ہم ابھی انٹرنیٹ پروٹوکال جو ہم نے پڑھا، اس کا IPv4 جو ہے نا وہ کیا ہے کہ وہ جو ہے نا ورژن ہے اور ورلڈ وائڈ یوز ہوتا ہے۔ However, IPv6 is being rapidly adopted for both private and public network use. اب ہمیں معلوم ہے کہ ٹیکنالوجی ایڈوانس ہوتی چلی جاتی ہے، تو اب آ گیا ہے IPv6 بھی بہت تیزی سے اڈاپٹ کر رہا ہے، پرائیویٹ اور پبلک نیٹورک یوز میں آ رہا ہے۔ IPv4 uses a 32-bit addressing scheme. Most of the IPv6 network are located in private networks such as corporation, research lab and universities. IPv4 زیادہ تر کہاں یوز ہوتا ہے؟ جو پرائیویٹ کارپوریشنز ہوتی ہیں اور ریسرچ لیب ہوتی ہیں اینڈ یونیورسٹیز ہوتی ہیں نا، اور اس نے یہ بتا دیا کہ IPv4 جو ہے 32 بٹ ایڈریسنگ اسکیم پر کام کرتا ہے۔ پھر آتا ہے پوائنٹ نمبر 34، IP classes. The original class based grouping of IPv4 addresses is not strictly adhered، یعنی کہ اسٹک فیسٹ نہیں ہوتی ہے to any longer. Instead, a more flexible system has been adopted based on variable length subnet masking VLSM and classes under domain routing CIDR. اب جو ہے نا VLSM کیا ہے اور یہ CIDR بھی جو ہے نا، ان کو دونوں کو میں نے دیکھا تھا، یہ pretty much similar ہیں، تو اسی لیے میں نے جو ہے نا VLSM کا ڈیفینیشن لکھا ہے نا۔ VLSM جو ہے ویریبل لینتھ سب نیٹ ماسکنگ جو ہے از اے سب نیٹنگ نیٹورک میں، لائک سب نیٹنگ ہے، ڈفرینٹ سب نیٹس کین بی of different sizes. This type of subnetting method is considered subnetting a subnet. VLSM subnetting makes more efficient use of given ID range نا۔ جب ہم اپنی ID بناتے ہیں تو VLSM
GSM جو سب نیٹنگ ہے وہ کیا کرتی ہے، بہت افیشینٹ طریقے سے اس کا رینج کو یوز کرتی ہے. ٹھیک ہے. پھر آتا ہے پوائنٹ 35. پوائنٹ 35 ہمیں یہ کہتا ہے کہ ICMP انٹرنیٹ کنٹرول میسج پروٹوکال ICMP is used to determine the health of a network or specific link. کمپیوٹر کی بھی اپنی ہیلتھ ہوتی ہے. جیسے اگر انسان کی ہیلتھ اچھی ہے تو وہ زیادہ افیشینٹ اور تیزی سے ورک کرتا ہے. اسی طرح کمپیوٹر کی ہیلتھ کو جو ہے نا یہ ڈٹرمن کرتا ہے کہ کمپیوٹر کتنا صحیح جا رہا ہے یا کتنا فاسٹ جا رہا ہے یا کتنا ایکیوریٹ جا رہا ہے نا. انفارچونیٹلی دا فیچرز آف ICMP جو کہ انٹرنیٹ کنٹرول میسج پروٹوکال ہے were often exploited in various form of bandwidth based، یعنی اس کے فیلئر کے چانسز بہت زیادہ رہتے ہیں. جیسے ہے ڈینائل آف سروس، سروس ہی رک جائے، ہم دیکھتے ہیں کہ انٹرنیٹ فریز ہو جاتا ہے. DOS اٹیکس جو ہوتے ہیں، ڈینائل آف سروس اٹیکس ہوتے ہیں، سچ ایز پنگ آف دیٹ اسمرف اٹیکس اینڈ پنگ فلڈس. نا اوور فلڈڈ بھی ہو جاتا ہے، رک بھی جاتا ہے، تبھی تو ڈینائل آف سروس ہوتی ہے نا. پھر آتا ہے پوائنٹ نمبر 36. IGNP جو ہے انٹرنیٹ گروپ مینجمنٹ پروٹوکال allows system to support multicasting. Multicasting is the transmission of data to multiple specific recipients. ملٹائی کاسٹنگ کرتی ہے، اور ملٹائی کاسٹنگ کیا ہے؟ ٹرانسمیشن آف ڈیٹا جو ہے نا ملٹیپل ریسیو کرنے والوں کو ملتا ہے. ملٹیپل اس کا ورک ہے، یعنی ایک سے زیادہ. پھر پوائنٹ نمبر آتا ہے 37 نا ARP کنسرنز. ARP کنسرنز کو سمجھنے سے پہلے ہمیں جو ہے ARP کو سمجھنا بہت ضروری ہے. ARP کیا ہے؟ ARP ہے ایڈریس ریزولوشن پروٹوکال. ARP is a protocol for mapping an IP address to a physical MAC address on a local area network. ٹھیک ہے. پھر آتا ہے، پھر میں نے وہ اگزامپل دیے ہیں کہ IP ایڈریس کیا ہوتا ہے، اس کے نمبرز دیے ہیں، اور میک ایڈریس کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو ARP which is Address Resolution Protocol is a program used by the computer's MAC address based on its IP address. So why تو پھر سوال اٹھتا ہے کہ so why we need a MAC address نا. اگر وہ IP ایڈریس کے ہی تھرو ہوتا ہے تو پھر میک ایڈریس کی ضرورت کیا ہے؟ تو اس کا جواب انہوں نے کچھ اس طرح سے دیا ہے کہ اینی لوکل کمیونیکیشنز وڈ یوز میک ایڈریس ناٹ IP ایڈریس. ٹھیک ہے نا، ہم پڑھ چکے ہیں یہ بات. When a computer wants to communicate with another computer on a different network, an IP address would be used. ٹھیک ہے. IP address is like your mailing address. MAC address is like your name. How often does your computer use ARP which is Address Resolution Protocol? تو اس کا آنسر ہے کہ whenever you use your computer، جب بھی آپ اپنا کمپیوٹر یوز کرتے ہیں ARP جو ہے یوز ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اب یہ ARP کے سارے پوائنٹس ہیں. ARP یوزز کیشنگ. ٹھیک ہے نا. کیشنگ ہم کو پتہ ہے کہ اسٹوریج میں ہونا چیز کو، اور لیکن وہ ہائڈ کی ہوئی ہوتی ہے. اینڈ براڈ کاسٹنگ جو کہ ٹرانسمٹ ہوتی ہے جیسے میڈیا ہے ٹو پرفارم اٹس آپریشن. ٹھیک ہے نا.
تو اے آر پی کیا یوز کرتا ہے؟ کیشنگ یوز کرتا ہے. دا فرسٹ اسٹیپ از ٹو چیک دا لوکل اے آر پی کیش. ٹھیک ہے. If the needed information is already present in a ARP cache, it is used. If not, then an ARP request in the form of a broadcast is transmitted. کیا ہوتا ہے کہ اے آر پی کیشنگ کی صورت میں ہوتا ہے جہاں اسٹور ہوتی ہیں انفارمیشن. ٹھیک ہے نا. تو لیکن ہے نا اگر کوئی چیز اے آر پی کے اسٹوریج میں نہیں ہے، if not then an ARP request in the پھر براڈ کاسٹ کی فارم میں وہ بھیجتا ہے وہ ریکویسٹ نا کہ بھئی میرے پاس یہ چیز نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. پھر آتا ہے اے آر پی کیش پوائزننگ اور اے آر پی اسپوفنگ از کاز بائی این اٹیکر رسپونڈنگ وتھ فالسیفائڈ ریپلائز. اے آر پی کیش پوائزننگ کیسے ہوتی ہے؟ کیونکہ جب اے آر پی کے پاس وہ چیز موجود نہیں ہوتی ہے تو وہ ریکویسٹ بھیجتا ہے، اور ہے نا اسی ریکویسٹ کے دوران جو ہے نا یہ جو اٹیکر ہوتے ہیں نا یہ فالسیفائڈ رپلائی بھیجتے ہیں، یعنی غلط چیز کو بھیج دیتے ہیں. ٹھیک ہے نا. پھر آتا ہے اندر فارم آف اے آر پی پوائزننگ یوزز گریٹیٹیوس اے آر پی اور انسولیسٹڈ اے آر پی ریپلائز. وہی بات ہے کہ جو ہے اس کی پوائزننگ یوں ہوتی ہے کہ غلط ریپلائز آ جاتی ہیں. اس نے کچھ مانگا ہوتا ہے، اٹیکرز کچھ اور بھیج دیتے ہیں. دس اکرز وین اے سسٹم اناؤنسز اٹس میکڈ ٹو آئی پی میپنگ وداؤٹ بینگ پرومپٹڈ بائی این اے آر پی کیوری. صحیح اے آر پی کی جب کیوری نہیں ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے کہ غلط جو ہے میک اور اے آئی پی کی میپنگ ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا. کیونکہ صحیح سسٹم صحیح ورک نہیں کر رہا ہے اور اس کو کنفرم نہیں کرتا ہے جب اے آر پی نا صحیح طرح سے. A third form of ARP cache poisoning is to create static ARP entries. دو طرح کی ہوتی ہے نا، اسٹیٹک اور ڈائنامک نا. تو یہ جو اے آر پی کیش پوائزننگ اس طرح سے بھی ہوتا ہے کہ کریٹ کرتے ہیں یہ اٹیکر اسٹیٹک اے آر پی اینٹریز کو. دس از ڈن بائی دا اے آر پی کمانڈ اینڈ مسٹ بی ڈن لوکلی کر سکتے ہیں وہ. دا بیسٹ ڈیفینس اگینسٹ اے آر پی بیس اٹیک از پورٹ سیکیورٹی آن دا سوئچ. پورٹ security can prohibit communication with unknown, unauthorized rogue devices and may be able to determine which system is responding to all ARP queries and block ARP replies from the offending system. وہی بات آ گئی کہ ڈیفینس سسٹم یوں ہوتا ہے کہ سیکیورٹی کو بڑھایا جاتا ہے اور پھر اس کے بعد جو ہے نا کوئی بھی ان نون ہو، ان آتھرائز ہو یا راگ ڈیوائس ہو تو پھر اس کو پہچان کر جو ہے نا بلاک کر دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے نا. اس سے بلاک کر دیا جاتا ہے تو پھر ہے نا یہ پوائزننگ ہونے کا خطرہ ٹل جاتا ہے. ٹھیک ہے. میں ہے نا اس پر فنش کرتی ہوں پوائنٹ نمبر، کیونکہ تھوڑا سا بڑا ہو گیا، 37 پر، اور میں جو ہے نا پارٹ 8 کو ہے نا پوائنٹ نمبر 38 سے شروع کروں گی انشاءاللہ تعالی. تھینک یو فار لسننگ. السلام علیکم.